قرآن، حدیث، پیغمبر اسلام کی سنت ایک بات بہت واضح انداز میں کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اہل اسلام کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ دو قسم کی ذمہ داریاں ہیں دینی اعتبار سے۔ ایک یہ کہ اہل اسلام کو ذاتی طور سے دیندار بننے کی کوشش کرنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، سیرت کا مطالعہ کرنا، اور یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کیا کرنے کو کہا ہے اور کیا کرنے سے روک دیا ہے، انہی پر عمل کرنا، اسے ہی کہتے ہیں دیندارانہ زندگی اختیار کرنا۔ یہ ایک ذمہ داری ہے۔ دوسری جو بڑی ذمہ داری ہے اہل اسلام کے اوپر، وہ ہے شہادت علی الناس کی ذمہ داری، یعنی غیر مسلم اقوام تک خدا کے پیغام کو پہنچانا۔ قرآن میں یہ بات بہت واضح انداز میں بتایا گیا ہے کہ اگر مسلمان یہ کام نہیں کرتے ہیں تو پھر مسلمانوں کے پاس اللہ کی نصرت نہیں ہوگی۔ قرآن میں یہ بالکل واضح انداز میں بتایا گیا ہے۔ ابھی میں آیتوں کا ریفرنس، حدیثوں کا ریفرنس نہیں دے سکتا ہوں، چونکہ آپ تہوار اور عید کے ماحول میں ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اس انتظار میں ہوں گے کہ بہت جلدی فرصت ملے میں یہاں سے جاؤں اور خوشی مناؤں۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کھول کھول کر پہلے صفحہ سے لے کے آخری صفحہ تک مسلمانوں سے ان کے مسلمان ہونے کے بعد جس بات کا بار بار مطالبہ کرتا وہ یہ کہ مسلمانوں اٹھو اور اٹھ کر اس پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچا دو۔ اگر تم نے نہیں پہنچایا تو گویا کہ تم نے خدا کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اگر تم نے پہنچایا تو اس کا مطلب ہے تم نے خدا کا پیغام پہنچایا، اور پھر واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے تمہاری حفاظت اللہ کرے گا۔ جب تک مسلمانوں نے اس کام کو اجتماعی طور سے کیا، جسے دعوت کا کام بھی کہتے ہیں، تب تک مسلمانوں کی جو زندگی ہے وہ آپ دیکھ لیجئے، وہی وہ تاریخ ہے جس کو آج آپ اور ہم پڑھ کر اور اس کا ذکر کر کر فخر کرتے ہیں۔ یہ وہی وہ دور ہے جبکہ مسلمانوں کا ایک ایک شخص، صحابہ کا ایک ایک شخص خدا کے پیغام کو لے کر اٹھتا ہے اور تمام انسانیت تک پھیل جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام کی موت کے واقعے کو آپ کتابوں میں جا کر پڑھیے کہ جس وقت صحابہ میں یہ بات پھیلی کہ پیغمبر اسلام کی وفات ہو گئی، تو روایت میں یہ بات آتی ہے کہ جس صحابی کے گھوڑے کا رخ جس طرف تھا وہ اسی طرف چل پڑے، کوئی بھی لوٹ کر مدینہ نہیں واپس آیا، صرف اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ کہہ دیا تھا کہ جو لوگ یہاں حاضر ہیں وہ غائب تک یہ بات پہنچا دیں۔ انہی کے محنتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم پھلواری سے چھوٹے سے کے علاقے میں اتنی بڑی تعداد میں ایک ایشور اور خدا کے ماننے والے لوگ موجود ہیں۔ ٹھیک یہی ذمہ داری ہماری بھی ہے کہ ہم اٹھیں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچا دیں۔ قرآن کی دو آیت کو ملاحظہ فرما لیجئے، یہ دونوں آیتیں سورہ بقرہ کی اس سلسلے میں کہ اگر مسلمان یہ کام نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ چھپاتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے نازل کر دیا، یعنی خدا کی نشانیاں اور خدا کی ہدایت، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے میں نے اس کو اپنی کتاب میں اتار دیا کھول کھول کر، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت اور ان لوگوں کی لعنت جو لعنت کرنے والے ہیں، یعنی وہ لوگ جو خدا کے پیغام کو چھپائے ہوئے ہیں۔ قرآن ہے چھپا کے رکھ دیا، قرآن ہے کور کر کے اوپر رکھ دیا، خدا کا پیغام ہے ہمارے پاس ہے لیکن دوسروں تک نہیں پہنچا رہے، ہم اپنے ڈرائنگ روم لائف گزار رہے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن میں ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے۔ آگے یہ ہے کہ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں اور پھر بیان کریں تو میں ہی معاف کرنے والا ہوں، میں معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ پہ یہ کہتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا جب تک کہ تمہارے اوپر بھی وہی احوال نہ گزر جائیں جو تمہارے پچھلوں پر گزرے تھے۔ ان کو تکلیفیں پہنچی، اذیتیں پہنچی اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے پکار اٹھے، چیخ اٹھے کہ خدا تیری مدد کب آئے گی، تیری مدد کب آئے گی؟ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ یہ ہے پیغام قرآن کا، رمضان کا اور عید کا، یعنی کہ مسلمان اٹھیں اور قرآن کے پیغام کو تمام انسانیت تک اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے پہنچا دیں۔ یہ رمضان کی جو پوری ٹریننگ ہے دراصل اسی مقصد کے تحت ہے کہ عید کے دن اہل اسلام جمع ہوں اور عہد کریں
کہ ہم اس پیغام کو اپنی زندگی میں بھی اتاریں گے، تمام انسانیت تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے ہم سب مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم خدا کے اس پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچائیں گے۔ ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ رمضان میں جو ہمیں ٹریننگ اور تربیت دی گئی ہے، ہم اسی کے مطابق بقیہ 11 مہینے میں زندگی گزاریں گے۔ رمضان کے مہینے میں جو ہمیں جائز چیزوں کو چھوڑ کر روزہ رکھوایا گیا، ہم عہد کرتے ہیں کہ بقیہ 11 مہینوں میں ناجائز چیزوں کے معاملے میں ہم روزہ دارانہ زندگی گزاریں گے۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ اپنی مسجدوں کو اسی طرح بھر کر رکھیں گے، اپنی مسجدوں میں اسی طرح ذکر اللہ کی مجلس قائم رکھیں گے جس طرح رمضان کے دنوں میں ہم نے قائم کیا۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ اپنے گھر کو متقیوں کا گھر بنائیں گے، دینداروں کا گھر بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھا ہوا ایک ایک نوجوان کو وہ توفیق دے کہ وہ دین کا براہ راست مطالعہ کرے، قرآن کا مطالعہ کرے، اور پھر قرآن کو اور خدا کے اس آخری دین کو تمام انسانیت تک پہنچانے والا بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔